سے عظیم اللہ دے محبوب گھرانہ لے جی سید الانبیاء پاک زہرا دے دروازے تے آئے پاک نبی نے دستک دی بی بی پوچھے کون؟ فرمایا سید الانبیاء بابا تشریف لے آؤ۔ پاک نبی فرمائے دن میں اجازت ہے؟ بی بی فرمائے دن بابا تسی باپ ہو میں بیٹی ہاں، باپ بیٹیاں تو اجازت نہیں منگ دے۔ اس لئے پاک نبی فرمائے دن سیدہ بے شک میں محبوب خدا، اللہ نے زمین اسمان میری خاطر بنائی، قرآن میرا قصیدہ ہے، اللہ میرا ذاکر ہے، لیکن تیری ایڈی عزت ہے جدو میں آؤنا نا میں آپ نہیں رکدا۔ وما ینطق عن الہوا دا مصداق جبرائیل آدھا یا رسول اللہ تو محمد بھی اجازت لے کر آ۔ جدو پاک نبی آئے فرمایا رسالت ماب نے کر بطول مجھ پہ مہربانی، میں ذوف محسوس کر رہا ہوں اڑھا دے مجھ کو چادر یمانی۔ بی بی فرماتی اٹھائی میں نے پاک چادر اپنے بابا کے تن پہ تانی، نبی کا چہرہ تھا مثل 14ویں شب نورانی، نبی نے بیٹی سے لے کے چادر زمانے سارے کو بتا دیا، انبیاء کے نزدیک سیدہ کی چادر میں بھی شفا ہے۔ صلوات صلی اللہ محمد۔ لے جی پاک سیدہ فرمیدن جڑو میرے پاک بابا گھر تشریف لے آئے انہاں دی پہشانی دے نور نال پورا علاقہ منور ہو گیا۔ بی بی فرمیدن ہوئی تھی کچھ دیر کے گھر کے اندر آیا نفیس الکلام بیٹا، زمانے بھر سے حسن مدبر عظیم ناصر امام بیٹا، کیا جو اس نے سلام مجھ کو کہا بس اب احترام بیٹا، میری نگاہوں کے نور دل سمر علیہ کا سلام بیٹا۔ مولا حسن علیہ السلام دروازے تے جلوہ فگن پاک نانے دی خوشبو محسوس کی تھی، فرمایا یا اماہو انی اشم عندہ کراہت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا حسن ہوئے اس طرح کہ نبی کے قدموں کو چومتا ہوں، بتائیں اماں کہاں ہے نانا میں ان کی خوشبو کو سونگتا ہوں۔ بی بی فرماتی بتایا میں نے ہمارے گھر میں ایک بنی ہوئی انجمن یہاں ہے، اور پاک حسن علیہ السلام نانا کے پاس آیا، ہاتھ قدموں پر رکھ کر بتایا نانا میرا بھی دل ہے مجھے عطا ہو قصہ کا سایہ۔ رسول بولے ہماری عظمت، رسول بولے یا صاحب حوضی حوض کوثر کے صاحب اختیار تم ہو، ضرور آؤ میرے چمن کی بہار تم ہو۔ بیٹے دی پیشانی تے بوسہ دے کے پاک نبی پہ فرمیدن بیٹا حوض کوثر او پی سی جس تے میرا بیٹا حسن راضی ہو سی۔ علی بادشاہ دی دستار دا وارث پاک نبی جدے ویندن بیٹے نو نال لے ویندن، قرآن دی آیتاں نازل ہوندیاں جھولے چ بیٹھے سن لیندے، بچے جدو گھر دے قریب آندن بزرگاں تو انجل چھڑا کے جلدی ماں دی گود وچ بانا، بی بی آکھنا بیٹا سنا میرے بابے تے قرآن دی کیڑی سورت نازل ہوئی، مولا حسن کلام سنانا۔ مولا علی آکھیا ایک دن میں دروازے پیچھے رکدا میں ویکھا تے صحیح میری دستار دا وارث یہ چھوٹے سانے اپنی ماں نو قرآن سنیندا کیویں؟ ہن جدو آئے مولا حسن بی بی آکھیا سنا زبان تے لکنت بیٹا اگے تے لکنت نہیں ہوندی۔ اس لیے مولا حسن فرماتے ہیں اماں میں نے انج لگدا ہے جویں کوئی بزرگ میری تلاوت سن رہے ہیں، کیا عظمت ہے اس گھرانے دی۔ لے جی مولا حسن علیہ السلام آگے پاک نبی پیشانی تے بوسہ دے کے بیٹے نو زانو تے بیٹھا لیا۔ بی بی فرماتے جدو دو معصوم بہ گئے ہوئی تھی کچھ دیر کے گھر کے اندر زمین کربل کا زین آیا، ہوئی تھی کچھ دیر کے گھر کے اندر زمین کربل کا زین آیا، وہ دل کا میوہ نظر کی ٹھنڈک حسن کا بھائی حسین آیا، کیا جو اس نے سلام مجھ کو میری طبیعت کو چین آیا، دیا جواب سلام میں نے میری نگاہوں کے نور عین آیا۔ ان سلام دیون والا حسین بادشاہ ہوئے، جواب دیون والی پاک سین ہوئے، کیسا نظام؟ انہوں نے بھی نانے دی خوشبو محسوس کی تھی، فرمایا یا اماہو انی اشمو اندہ کراہت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمائے دن ارم کی خوشبویں آ رہی ہیں، بتائیں اماں کہاں ہے نانا؟ بی بی فرماتی بتایا میں نے قصہ کے اندر حسن اور تیرے ہے نانا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے پاس آیا، ہاتھ قدموں پر رکھ کر بتایا نانا میرا بھی دل ہے مجھے عطا ہو قصہ کا سایہ۔ رسول بولے ہماری عظمت ضرور آؤ، کرو گے بروز معاشر امت کی تم شفاعت ضرور آؤ۔ صلوات صلی اللہ محمد۔ کوئی سمجھ آؤں دی پہی نہیں؟ اردو وچ پڑھدا پیا ہن تے تسی انگلش نو چاک مرندے ودے تے اردو ہے۔ لے جناب جدو امام حسین علیہ السلام تشریف لائے وہ پاک نبی نو کوئی بہت محبت آئی اس بیٹے حسین دے نال، جو جبریل آیا تو اسا کہ بھئی اللہ پہ فرمائندے ایک بیٹا دے دے یا حسین، فرمایا وہ میرا بیٹا ہے حسین میری دین ہے،
اے حسین نو رہن دے، ایڈی محبت۔ مسجد نبوی مولا علی تے پاک نبی بیٹھن، قبلہ شاہ جی آپس ہی گفتگو کر رہے ہیں۔ جتنی انسان دی منزلت بلند ہوئے گفتگو دا معیار ہی بلند ہوتا ہے۔ اللہ تو بعد پاک نبی ہے تے پاک نبی تو بعد مولا علی، دوویں سونیاں تے پیار دیاں ناز دی گفتگو کر رہے ہیں۔ پاک رسول نے ڈٹھا ہے مسجد دے دروازے تے امام حسین جلوہ فگن، چھوٹا سن ہے میرے مولا دا۔ نبی فرمائے بیٹا رک جا، تھک پیو سے میں آپ آؤندا پیا تینوں چاہ کے لے آؤنا۔ رسول نہیں اٹھے، رسالت اٹھی، حسین نو چایا، سینے نہ لایا، سراب نہ ہوئے، پیشانی تے بوسہ دیتا اودر نہ لتھی، لبا تے بوسہ دے کے سینے نہ لا کے اتھے لے آئے جتھے مولا علی بیٹھے ہیں۔ لے جی ان مولا علی علیہ السلام نے ایک سوال کر دیتا، فرمایا یا رسول اللہ ایڈیاں ناز و مخمور دی گفتگو کر رہا سے تسا حسین نو ڈٹھا ہے، میں بھول گیا، گفتگو بھول گئی، کیا تانوں بیٹا حسین پیارا لگدا ہے؟ پاک نبی فرمایا یا علی صرف پیارا نہیں لگدا، ہوا عضو من اعضائہ، میں رسول حسین کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ فرمایا اچھا حسین بغیر مکمل نہیں ہوندے، میرے بارے توڑا کی خیال ہے؟ فرمایا یا علی تو میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، تو میرا علمدار ہے، میرا ناصر ہے، یا علی تیرے بغیر میری نبدی نہیں۔ اور مشکل سوال مولا علی کر دیتا، سناوا سوال۔ مولا علی فرمایا اچھا حسین بغیر مکمل نہیں ہوندے، میرے بغیر توڑا گزارا نہیں ہوندا، ایک گل دسو توان حسین زیادہ پیارا ہے یا میں علی زیادہ پیارا؟ آپ سوچو کیڑا اوکھا مقام، ایدے بیٹھے نے امام حسین، ایدے مولا علی، وچکار پاک نبی، کدی حسین علو ویدن کدی علی علو ویدن، نہ آکھ سکدن یا علی تو زیادہ پیارا، نہ آکھ سکدن بیٹا حسین تو زیادہ پیارا۔ پاک نبی فرمیندن یا علی اتنا مشکل سوال کیتا ہی میں رسول رسالت دا ترازو قائم کردہ، دوئیں باپ بیٹا اپنے اپنے فضائل بیان کرو، جی دے فضائل زیادہ ہوئے وہ مینوں زیادہ پیارا ہے۔ پر یا علی تو بزرگیں تو پہلے اپنے فضائل بیان کر، فضائل تیرے وکھرے تے نویکلے ہومیں، میں بھی شامل نہ ہوا، میری بیٹی بھی نوے تے آئے، میرے دو میں بیٹے بھی شامل نہ ہوئے۔ کیوں؟ اکثر اسا پنجا پاکاں دے کٹھے فضائل ہوندے، اپنے تے وکھرے تے نویکلے فضائل بیان کر۔ پھر مولا علی علیہ السلام کو پتہ علم دو سمندر جی دا دعا کنارہ یو کھلب دے، مولا علی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، انہاں 70 نایاب فضائل پڑھیا، انہاں کہا یا رسول اللہ اے تو توانوں میرے دشمن بھی مان گئے، پوری کائنات دے سمندر سیاہیاں بن جان، پوری کائنات دے درخت جڑے ہیں کلمہ بن جاویں، پوری کائنات دے جن وغیرہ لکھن بہ جان، معصوب فضائل کا یا ابو الحسن، کائنات دے سمندر موک سکدے، یا علی تیرے فضائل نہیں موک سکدے، پر آج 70 میرا فضائل ہے، اپنے بیٹے حسین نو آکھ اٹھ کے میرے مقابلے فضائل بیان کرے۔ سنے آئے تے لطف لبے آئے، ہون پاک نبی نے امام حسین دی پیشانی تے بوسہ دے کے دن اٹھی میرا لال باب علی دے مقابلے فضائل بیان کر۔ امام ہوندہ ہے بھاویں سانے چھوٹا ہی ہوئے، امام حسین اٹھے تے سمندر کوزے چ بند کر دیتا، کراں بند؟ توجہ ہے کہ میں مولا نے بند کیتا؟ مولا فرمائیں دن یا رسول اللہ او باپ ہے، میں بیٹا، او استاد ہے، میں شگردہ، میری جرت نہیں جو باب علی دا مقابلہ کراں۔ ایک گل باب علی تو پوچھ کے دس، جتنے فضائل بیان کیتے اپنے پیو دے کیتے یا میرے پیو دے کیتے؟ حیدری بھئی سارے فضائل تو میرے بابے علی جڑا میرے بابے دے کر چھڑے۔ فرمایا ٹھیک ہے، امام حسین علیہ السلام نے بھی پاک نبی گودچ بیٹھا لے، کتنے معصوم ہو گئے؟ ترائے۔ لے جون بی بی فرمیندن ہوئی تھی کچھ دیر کے گھر کے اندر راز امین وحی کو دیکھا، کھڑی ہوئی احترام کو زمانے بھر سے علی کو دیکھا، علی مولا نے مجھ کو سلام کیا، میں نے مسرتوں سے جلی کو دیکھا، دیا جواب سلام میں نے نور جلی کو دیکھا۔ مولا علی علیہ السلام نے پاک نبی دی خوشبو محسوس کی تھی، فرمایا یا فاطمہ تو انی شمو اندہ کراہت ابن امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب امیر المومنین فرماتے ہیں مقام میں خوشبو بسی ہے، کیا مصطفیٰ مکی ہے؟ ہمارا دل ہم سے کہہ رہا ہے کہ تیرے بابا یہیں کہیں ہے۔
بی بی فرماتی بتایا میں نے ہمارے گھر میں ایک بنی ہوئی انجمن یہاں ہے، اس لیے فضا معطر ہے، نوریوں کا چمن یہاں ہے، میرے بابا حسین بیٹا ان کے ہمراہ حسن وہاں ہے۔ علی نبی کے قریب جا کر ادب سے بولے سلام آقا، میرا بھی دل ہے مجھے عطا ہو قصہ میں مقام آقا۔ رسول بولے مزاج رحمت کی زندگی ہو، میرے علم کو اٹھانے والے اداس لمحات میں ہنسی ہو، کون تم کو چادر میں آنے سے روکے، تم تو علی ولی ہو، میری ماں نے زمانے بھر میں قابل احترام تم ہو، زمانے بھر کا رسول میں ہوں، زمانے بھر کے امام تم ہو۔ مولا علی علیہ السلام دی بڑی عزت۔ ایک دن جناب دا صحابی فرمائندہ یا علی طبیعت پریشان ہے، ایو جی سیر کراؤ جو دل خوش ہو جائے۔ مولا فرمایا سواریاں لیا، اکھی بند کر، درود پڑھ، ہون اکھی کھول، اور اتنی بلندی دے وچ مولا ایک جزیرے دے وچ لتھے، ساری مخلوق بھاج کے آئی، اسا اتھے الوی اذانہ سنیاں۔ مولا علی نو آدن یا علی 7 دن ہو گئے نہیں آئے نے، میں آکا مولا میں توڑے نال ہارے لے ہونا، ادھے اگے بھی آندے رہندے ہو۔ مولا فرمائے دن جی میں توڑے واسطے حجتا انہا کہانی انہیں حجتے سے لے جی 4 معصوم چادر تلے آگئے۔ پھر بی بی فرمائے دن میں خود چادر کے پاس جا کر ادب سے بولی، سلام کر کے رسول حق کو شریعتوں کے متن سے بولی، مجھے جگہ عطا ہو میں شہنشاہ عرب سے بولی۔ رسول بولے سلام تم پر۔ پہلے جتنے معصوم آئے نے انہاں پاک نبی نو سلام کیتے ہیں، جدو ذی عزت مستور تشریف لے آئے پاک نبی کھڑے ہو گئے، دو میں ہاتھ پیشانی تے رکھ کے پاک نبی فرمائے دن سلام تم پر، میں آپ ختم رسل نہ ہوتا، یہ قصہ تو بنی ہی تیرے لیے ہے، تو جز نہ ہوتی میں کل نہ ہوتا۔ صلوات صلوات ہی نے پڑھی دی رہ پڑھو، پہلا خطیب ہے اونچی صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیو بابا یہ کام نیڑے لگدا ہوندا کبریو نہیں، آپ پچھو قصیدے والیاں تھریشراں جڑیاں پیاں، فکر نہ کرو۔ لے جی 5 دن پاک حدیث قصہ دے اندر بہ گئے، جدو بہ گئے نا پاک نبی نے فرمایا اللہم انی ہاؤلاء اہل بیتی، میرے اللہ یہ ہے میرے مددگار، انہی سے اسلام کا طلوع ہے، جو گوشت ان کا وہ گوشت میرا، جو خون ان کا وہ میرا خون ہے، کرے جو ان سے محبت، اے اپنی آل اشارہ کر کے فرما رہے ہیں پاک نبی، کرے جو ان سے محبت اسی سے مجھے سلو کی امنگ ہوگی، جو ان سے جب بھی جہاں لڑے گا میں محمد کی ان سے جنگ ہوگی۔ یا اللہ یہ ہے مجھی سے میں ہوں انہی سے، تو بیج خالق درود ہم پر، یہی دعا ہے رہے ابد تک تیرا کرم اور جود ہم پر، جو ہم کو اپنے جیسا سمجھ رہے ہیں ان کی سوچوں کو خاک رکھنا، ہمارے در پہ جھکے طہارت ہم کو اس طرح پاک رکھنا۔ فوراً آواز ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے محمد و آل محمد وآل محمد، تسی پہلے بھی پاک ہے آج بھی پاک ہو قیامت تک پاک ہو۔ رسول نے جب قصہ کے اندر دعا یہ مانگی قرآن والو، بلندیوں کے بلند خالق نے کہا سنو آسمان والو، میں ایک اہم اعلان کر رہا ہوں، سنو اے دونوں جہان والو، تم اپنی خلقت کا راز سن لو، عرش پہ نوری مکان والو۔ ہون اللہ پاک قصیدہ جڑا پڑھے آل محمد دا سناما، ذرا توجہ ہے میرے الوے دے پہ ہو تھوڑی زندگی ہوئے۔ بزرگ برتر خدا یہ بولا نہ میں دونوں جہاں بناتا، نہ سورج چمکنے والا نہ چاند کو پرزیا بناتا، نہ میں پانی کو کرتا جاری نہ اس کے اوپر کشتیاں چلاتا، نہ اس کے اوپر کشتیاں چلاتا، نبی ولی جن ملک ہوا اور چمن نہ ہوتے، میں کوئی شے بھی خلق نہ کرتا اگر یہ 5 تن نہ ہوتے، اگر اے 5 تن پاک نومنات میں کئی شے نہ بنائیاں۔ اولے فرشتے حیران ہو گئے، انہاں کہا جبرائیل اللہ ساڑی ڈپٹی لائی، کسی دی قیام کسی دی رکوع انہاں دی زندگیاں گزر گئیاں، یہ کون ہیں جنہاں دے آمن تے اللہ پہ فرمائندہ سارے توجہ کرو، اے نو دے میں کوئی شے نہ بنائیاں۔ جبرائیل جا اللہ تو پوچھیا، جبرائیل آ کہ میں پوچھنے جاواں تے اللہ سی وہ نہیں جنہاں دے بوئے تے بہنا کدی انہاں دے آٹے والی چکیاں چ لینا، کدی بچیاں دے جھولے جو لینا، کدی وضو واسطے پانی لے جانا، اس سے انہاں کے سان نہیں پتہ جا۔ ہن جبرائیل ڈردے ڈردے اللہ تو پتہ یہ کون ہے ذی مکان مولا
مولا، جن کی خاطر زمین بنی ہے، عرش کو ملا ہے قیام مولا، جن کے تلموں کا عکس صبح زلف کی کرامت ہے شام مولا، تو ہماری تخلیق جن کی ممنون ہے بتا ان کے نام مولا۔ اور پوچھ لے جبرائیل بتا ان کے نام مولا۔ وہ صلی اللہ فرما رہے ہم فاطمہ، اللہ نے ہوم دی شرازی صاحب ہوم دی ضمیر لائی، اے ضمیر وہ سمجھیں دے جیدہ اپنا ضمیر زندہ ہوئے۔ اللہ آپ چھوڑیں دا بھی پاک نبی تو دی آل بیٹھی، اللہ کہ نہیں آل بیت کہتے تعارف بی بی دے ناتے کرانے۔ ہم فاطمہ تو بالوہا، یہ فاطمہ اس کا شوہر اللہ فرشتوں کو بتا رہا ہے، یہ اس کے بیٹی اور اس کا بابا آسمان والوں کو بتا رہا ہے، بی بی کے نام سے تعارف کرا کے زمانے سارے کو بتا رہا ہے۔ وہ آل بیت رسول نہیں جو رسول کے پیروکار ہیں، آل بیت رسول وہ ہیں جو اس بی بی کے رشتہ دار ہیں۔ ایتھے اللہ نے سمندر کوزے چ بند کر دیتا، جڑے آدھے اسی رسول دے رشتہ دار ہیں، فرمیندے نو رشتہ دار ہو سن او پاک نبی دے لگ دے ہیں، آل بیت شامل نہیں، آل بیت او شامل ہیں جڑا حسین دی ماں دے رشتہ دار ہیں، دوے بس رسول دے رشتہ دار ہیں، آل بیت صرف پاک زہرا دے رشتہ دار۔ اس ویلے جبرائیل آدھا بڑیاں عزتاں، میں بھی سلام کرا چادر تطہیر تو باہر آکے جبرائیل آدھا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اللہ دی ذات کو ان سلام کر رہی اور فرما رہی نہ دونوں جہاں بناتا، نہ گدلی گدلی زمین بناتا، نہ نیل گوں آسمان بناتا، مجھے قسم ہے اپنی وحدانیت کی، اپنی ربوبیت کی، اب تک جو کچھ بنا چکا ہوں تمہارے صدقے بنا چکا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ یہاں بیٹھنے کا اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے، یہ پنج تن کی حسین محفل دلکشی اہتمام کیا ہے، اللہ کے نزدیک یہاں بیٹھنے کا اجر کیا ہے، مقام کیا ہے؟ تے رسول پہ فرمائے دیں یا علی مجھے قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھ کو نبی بنایا، جہاں کہیں پڑھی جائے گی حدیث کے ساتھ اور سنو ادھا ثواب کیڑا ہے جڑا تو میں سنا دی، جہاں کہیں پڑھی جائے گی حدیث کے ساتھ وہاں ہوگا اللہ کی رحمت کا سایہ۔ جو کوئی حدیث کے ساتھ کو پڑھا کریں گے، سنا کریں گے، مودتوں کے گلاب ان کے دلوں پہ چڑھا کریں گے، اللہ کی رحمت کے سمندر جوش مار کے چلا کریں گے، کوئی موالی صدا کرے گا تو ملائکوں کے لیے دعا طلب کریں گے۔ صلوات آبا شان علی زندگی ہوگی۔ کتنی عزت اور عظمت دی مالک جیدے دروازے تے نبی اجازت منگ دے ہیں۔ بی بی یاد یہ اجازت نہ منگی کرو تسی باپ ہو، فرمائیں دے نہیں میں جبرائیل آدھا اس دروازے تے ہمیں تم اجازت منگ۔ ان لوگوں نو حیا نہیں آندہ جنہ کلمہ بھی نبی دا پڑے ہے، اس دروازے نو آگ لائی نے جتھے نبی رک دائی او جتھے جبرائیل تے اسرائیل اجازت منگ دے آئیں اجا پاک نبی دا کفن میلا نہ ہویا، اس دروازے نو آگ لا دیتی انہیں۔ جدو بلال واپس آیا تے اذان دیتی، اس بلال نو پاک نبی خواب ایک ملے ہیں، بلال میرے بعد تمہیں بطول مکلہ چھوڑ کے آگئے ہیں۔ آیا اذان جدو دیتی، جدو آیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، سین بے ہوش ہو گئے اذان سن کے۔ آنکھ اس نماز تو بعد پاک زہرا دے دروازے تے بن کے حسنین دی ماں نو سلام کرا، جدو آ کے دروازہ ڈٹھے سنت دروازہ سڑے کھلائی، سارے جو ماتم کر کے آکھیا کلمہ پڑھن دا کون فائدہ کیے، یہ دیاں تعظیمہ دستا گیا ہے، اسے دروازے نو آگ لائی نے۔ اتنی پاک نبی تو بعد پریشان ہو گئی میری علی حسین، ایک دن کرسی چاہ کے دی یا علی کرسی تے بے، مولا علی کرسی تے بیٹھیں، سامنے مٹی تے بے گئی دعا جہانہ دی سین، ہاتھ بن کے دی یا علی جدہ دی توڑے گھر آئیاں کوئی خدمت فرق آیا ہوئے، میں بطول معافی مانگ دیا، نہ رومن آلے بہادر علی ادری نہیں سیدہ، معافی تو میں نے منگنی چاہی دیا، یہ ڈے بڑے سردار دی دیا ہے، میری وجہ تو لوگوں تیری توہین کی تھی۔ بی بی آجی نہیں یا علی جدہ دا میرا موسن شہید ہویا جب میں حق بڑھدائی نا تے علی نو سلام کرن دا دعا ہتھا نال سلام نہیں کر سکی۔ یا علی میری دو ترے وسیلہ نے، یا علی میں ہون تھک گئی ہوں، یا علی جدو میں دنیا تو زہری پردہ پاونیا جدہ موقع ملی میری قبر تے آویں میں نو قرآن سناویں، یا علی میری دھیاں پترہ نو میری قبر تے لے آویں، حسن امیر ناوے نبوے سی زینب وڈی پردے دا
کنارے ناوے نبوے سی اے جڑا میرا پتر حسین ہے باویں جو ستا ہوئے انہوں چاویں ہاں نالاویں او انہوں میری قبر تے آسماویں اے میرا او غریب پتر ہے جی دی لاش تے گھوڑے بھاج بنویں وما لینا للبلا